ظاہر سی بات ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بہت پہلے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے خاندان ہیں، جن کا لقب ہی نہ عارف باللہ ہے، نہ فنات الرسول ہے، نہ تاج العارفین ہے، نہ بدر الکاملین ہے، صرف ان کا لقب ہی خاص ہے حسان الہند۔ آپ کو پڑھا بھی ہوگا، حضرت علامہ میر غلام علی آزاد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خود سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کوٹ کیا، اور آپ کا عرس سراپا قدس جو ہوتا ہے اس کی ہیڈنگ ہی ہوتی ہے عرس حسان الہند، سبحان اللہ، عرس حسان الہند۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو الحمدللہ رب العالمین، اپنا ہو یا پرایا، پرائے کی تو ہمت نہیں، اپنے ہی لب کشا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پرایا تو یہ جانتا ہے کہ گھر میں گھس کر کے جان لے لیں گے، تو اس میں وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک سوال چھوڑ کر کے جائے ہو سکتا ہے، شاید کسی کے نام کے آگے لکھ دینا وہ وہاں تک وہ زینہ بہت اونچا ہے۔ برادر عزیز، برادر مکرم میرے، الحمدللہ شفع ملت نے جو الحمدللہ شعر کہا ہے وہ بہت سچائی پر مبنی ہے۔ پہلے سے وہی میں عرض کر رہا ہوں، ہے نا، تو وہ تو الحمدللہ ذات بہت اعلیٰ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کی سوچ و فکر پر فقیر جو ہے بڑا رشک کرتا ہے نا، کہ الحمدللہ غلاموں کو آقا سے ملا کر کے پیش کر دینا یہ بڑا مشکل کام ہے نا۔ الحمدللہ غلامی کا پٹا جس کے گلے میں پڑا ہو، مثال کے طور پہ خود ماشاءاللہ رضوی ہو، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوچ سکتا ہے کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں، کوئی بھی سوال ہی نہیں۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سے یہ جو ناموں کے ساتھ لکھ دیتے ہیں لوگ، اس کے سلسلے میں تذکرہ فرمایا۔ جی آج کل جو ہو رہا ہے، آج کل کسی بھی شاعر کے ساتھ حسان الہند کا لقب لگا دیتے ہیں اسی زمانے میں، تو یہاں پر کسی سے مخاطب کر دینا، میں تو سمجھتا ہوں سیدنا اس دور کے الحمدللہ رب العالمین جس نے عرب و عجم پر فتح پائی، پوری دنیا سنیت الحمدللہ اپنا مقتدا اور پیشوا قبول کرتی ہے اور مانتا ہے اپنے آپ کو، سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ الحمدللہ اس دور کے حسان الہند ہیں۔ جی تو الحمدللہ رب العالمین، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لکھنے والے نے اگر اس میں گرامی کے ساتھ آپ کے لکھا یا ان کے لکھا تو اس کا مقصد یہاں تک نہیں ہوتا ہے سنت حسان، نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہاں تک نہیں ہوتی یہ سوچ کہ میں اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تک کی پہنچا دیتی، وہ سوچ ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے نئے نئے القابات عمل میں آ رہے ہیں تو کچھ نیا پیش کر دیں، کچھ نیا پیش کر دیں، نئے کے چکر ہے نا، اس انداز میں۔ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ معلوم ہوا کہ میرے ساتھ آپ کے کلمات ادا ہوئے محبت والے، میرے کلمات آپ کے لیے اللہ ادا ہوئے محبت والے، تو کوئی دوسرا ایک تیار ہو گیا کہ حسان الہند تو اعلیٰ حضرتی مجھ سے زیادہ محبت کرے گا، تو کہنے والا جمعہ 8 دن ہوا ہے وابستگی بریلی شریف سے ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے میرے بزرگوں کو محبت کیے ہوئے سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو فقیر نہ کل خاطر میں لاتا تھا، نہ آج لاتا ہے، نہ قیامت تک لائے گا الحمدللہ، اور یہ ان سب لوگوں کا کام ہے نا، الحمدللہ سن کر کے جب یاد آ جائے اسی عاشق رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، تو غلام کے در غلاموں کے در غلاموں کے در غلاموں کے صدقے میں وہ الحمدللہ رب العالمین غلام حضور سیدنا حسان بن ثابت ہی ہے۔ وہ اب پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے جو صدقہ بٹے گا وہ حضرت حسان بن ثابت کا ہی بٹے گا، جس دور میں جو بھی رہے گا حسان بن ثابت کا صدقہ بٹتا رہے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ وہ بہت اچھا تھا، لیکن وہ
شعر میں کم، یوں ہی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، چونکہ دور بہت نازک ہے حضرت. ہاں، تو اب معلوم ہوا کہ لوگ جو ہیں اس کو یہ کر لیں کہ الحمدللہ یہاں تو تصور تک نہیں کیے. اب چونکہ حالانکہ وہ مجھے لگتا ہے ان کے ہاتھوں کے انگلیوں کے پور زیادہ ہیں، افراد اتنے نہیں. میری انگلی ایک ہاتھ میں زائد ہے، افراد اتنے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ 5 انگلیاں ہیں نا، پوری دنیا میں 5 لوگ ایسے نہیں پائے جائیں گے. بے شک بے شک. سمجھ گئے؟ اچھا الحمدللہ. تو مجھے الحمدللہ کیا ہے کہ اب بیکل صاحی جیسے لوگوں کے ساتھ برہان ملت علیہ رحمہ ہو، سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا احسن العلماء سید شاہ حیدر حسن مہرگی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی موجودگی میں بیکل صاحی کو حسان الہند لکھا گیا، اور بڑے بڑوں نے حسان الہند سے مخاطب کیا. اس وقت تو یہ کہنے والے آج کے جمعہ جو 8 دن ہوئے یہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. بے شک بے شک. ایسے جس کے ساتھ کوئی نسبت بھی نہیں لگی تھی. بے شک بے شک. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جس دور سے وہ گزرے ہیں ہر دور پتہ ہے. ارے وہ کیا کیا بنے ہیں، وہاں سے لے کر کے دلی تک گئے، دلی سے پتہ نہیں جانے کہاں تک گئے، وہ سب پتہ ہے. اب ایسے فرد کے لیے جب حسان الہند کا انتخاب کر کے یہ ٹائٹل لگایا جا سکتا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر لکھنے والے نے آپ کے ساتھ لکھا تو ان سے زیادہ بہتر لکھا ہے. بے شک. نہیں صحیح میں عرض کر رہا ہوں. فقیر نے اگر آپ کو کہا ہے تو ان سے زیادہ بہتر آپ کو کہا ہے. بے شک. تو حضرت کام کا ایک وقت کیا ہے، وہ رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. بے شک بے شک. آپ سمجھ رہے ہیں اس کو خاطر میں لانے کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیے بارش کے قطرات جب زمین پر آتے ہیں تو وہ نشانی چھوڑ کر کے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بلبلے ہوتے ہیں ان کی عمر دراز ہوتی ہے. وہ بس دیکھا ہوگا نا، پانی ٹپکتا ہے، وجود عمل میں آتا ہے اور بس یوں چلتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، یوں چلتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ خیریت کے ساتھ ہیں آپ سب لوگ ماشاءاللہ. جو حکم فرمایا بالخصوص جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے اس کی بات سنی. حضور نبی میاں نے بات کہی تھی اپنے مصرے میں، بہت پیاری بات کہی تھی. اپنے پیر کو چھوڑے مت، دوجے پیر کو چھیڑے مت. بہت بڑی بات کہی تھی. واہ واہ واہ. لیکن بڑی حالات ایسے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کہ اپنا پیر بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. آپ کو اپنا پیر بہت سب سے بہتر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے پیر کو جو ہے اس کی تذہیب کریں. اللہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے ان لوگوں کو کہ جس جانب ہم نگاہ اٹھا رہے ہیں اور انگلی اٹھا رہے ہیں، جس کے لیے اٹھا رہے ہیں، اللہ نے اسی خاندان کے صدقے میں اس کی آنکھوں کو بھی دیا ہے، اس کی انگلیوں کو بھی دیا ہے، اور کہنے والی ادا کرنے والی جو زبان ہے اس زبان کو بھی دیا ہے. اگر یہ جس دن سمجھ میں آ جائے. بے شک بے شک سرکار. بڑی بات یہ کہ یہ سارے لوگ تو ساری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ یہ دنیا کے جو افراد ہیں، کہ آج شاید مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ، آپ تو خیر بہت دیرینہ حالات سے واقف ہیں، آج شاید پہلی مرتبہ اس موضوع کی چونکہ شعر ایک عمل میں آیا اور ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے اس کو منفی انداز میں لوگ وہی ہوگا. یہ جو اس وقت کی ڈسکشن، جو ہم لوگوں کا اس وقت کا جو ہیلدی ڈسکشن ہے نا، وہ الحمدللہ کلام پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. جی بے شک. ایک پیغام حق کی شکل میں اگر پہنچ رہا ہے، نشر ہو رہا ہے اللہ. اور میں تو الحمدللہ رب العالمین اس وقت تک کی کسی کی نہ سنتا ہوں نہ سنوں گا جب تک کہ ہمارے بڑے ہم پر کوئی حکم نافذ نہیں ہے. اگر کوئی حکم مجھ پر نافذ ہو، پھر فقیر اگر ان قدموں کو پیچھے ہٹائے، تب سوال اٹھتا ہے کہ اس فقیر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مخاطب ہو. ورنہ قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں کو نہ خاطر میں لاتا تھا
نہ لاؤں گا انشاءاللہ. اب میرے خاندان کے لوگوں نے نہ خاطر میں رکھا، میں کیا رکھوں گا اللہ. الحمدللہ ہے نا. اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ان کے ناموں کو یاد رکھوں. اور یو کانٹ بلیو اللہ کہ مجھے سچ میں ایسے لوگوں کے نام تک ہی نہیں پتا. جی سرکار. ایسے لوگوں کے نام یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے پتا ہی نہیں ہے اللہ. ضرورت بھی نہیں ہے. بڑا شکر احسان ہے کہ کم سے کم تلاش کرنے پر چند ایک آدھ لوگ ایسے مل رہے ہیں. خدا کرے ان لوگوں کو اپنے مشن پر یوں ہی سلامت رکھے، تاکہ میری کمیاں میں اپنے آپ سے ڈھونڈ کر کے لوگوں سے پوچھ کر کے کم کرتا رہوں. الحمدللہ ہم نے جو اپنی زندگی گزاری اور جس وقت سے آپ کی والدہ میں میری حاضری ہوتی رہی، تب سے لے کے آج تک میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو کہ شریعت کے خلاف ہو. ظاہر ہے دنیا والے بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اب ظاہر دنیا کی باتوں پہ تو ہم کو دھیان دینا نہیں ہے. حضرت کیا فرمان ہے؟ یہ بڑے ہیں، ہم کو فالو کرنا ہے اپنے بڑوں کو، ہے نا. اگر بڑے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو اب ظاہر ہے ہم کو جو چلنا ہے تو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنا ہے، نہ کہ ان کے برعکس جانا ہے، ان کے بات کے خلاف جانا ہے. یہ جو قطع کلام میں عرض کروں گا کہ یہ جو میرا چند سیکنڈ منٹ کا جو کلام رہا وہ اس وجہ سے رہا کہ ایک شعر تھا اور اس کو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے کہا. اچھا، حالانکہ آپ نے گزری ہوئی شب کا وہ جو پوسٹر دیکھا ہے اس کے بارے میں مخاطب کیا ہے، لیکن آپ چرچے میں نہیں، اس موضوع سے آپ چرچے میں نہیں ہیں. چرچے میں جو آپ کے دائنی جانب ہے وہ ہے. آپ سنیے تو، ارے سنیے، استغفر اللہ ربی، سنیے تو. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ان سے بہتر ہیں جو دہلی سے گونڈا پہنچتے تھے، وہ گونڈا ہی نا، اور گونڈا سے دلی پہنچتے تھے. بلرام پور، گونڈا، بستی سب اپنا ہی ایریا ہے. اب سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں ارے کچھ ہے نا، لیکن الحمدللہ اصل میں سب کے سروں سے باؤنس کر جا رہی ہے بات، سمجھ نہیں پا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں اعلی رسول. تو وہ شعر جو تھا، وہ کل کا جو پوسٹر تھا وہ 11 مارچ والا ہے نا، اس میں اس میں گرامی کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ شامل کیا. اچھا، وہ اس نے اتفاق شاید مجھے لگتا ہے 20 جگہ سے آیا ہوگا میرے پاس. جی نمبر مجھے نہ پتا ہے، نہ مجھے دریافت کرنے کی ضرورت. مجھے تو الحمدللہ میں جن سے محبت کرتا ہوں ان کے آگے کیا چیز لگا ہے، کیا چیز میں لگاتا ہوں، دل کھول کر کے رکھ دیتا ہوں. ان سب چیزوں پر سبحان اللہ مطلب سوچ و فکر نہیں کرتا. اور بہرحال تو اب ایک بات کان کھول کر کے سنیں آپ حضرات، اور یہ پیغام بھی پہنچا دیں کہ حضرت اپنی زبان سے جو جس کے بارے میں فرما دیں، حضرت تو اپنی زبان مبارک سے جو جس کے بارے میں فرما دیں اس پہ جو ہے آپ لوگ کوئی بات نہ کریں. حضرت نے جو حکم دے دیا وہ اپنی جگہ مسلم ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ حضرات اپنی طرف سے کوئی آمیزش نہ کریں. حضرت کا حکم سب سے بڑی بات ہے، حضرت کی بات سب سے بڑی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کے حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے جتنے بھی سچے اچھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے پیر و مرشد ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں وسیع. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور آپ نے سنا ہی ہے کہ حضرت ہمیشہ سے جو ہے ناشر مسلک اعلیٰ حضرت رہے، ہمیشہ سے مسلک اعلیٰ حضرت کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف بلاتے رہے. بس ان تمام چیزوں کو ہٹائیے. ایک مطلب چیک سن لیجیے، سنیے ذرا. ابھی بھی وہیں کھوئے آپ اس کو نیگلیکٹ کیجیے، ختم کیجیے. اب آپ یہاں آئیے.